پانی سے فائدہ لینے کے طریقے موجود ہیں کہ پانی سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، آگ سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، وہ طریقہ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ کے خزانے سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں اس کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے خزانے سے کیسے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کا بہترین طریقہ وہ دعا ہے۔ دعا کے ذریعے اللہ کے خزانے سے بہت سے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کوئی عبادت نہیں ہے، ایک نفلی چیز ہے، کر لی تو کر لی، نہ کی تو نہ کی، کوئی بات نہیں۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبادت کا مغز کہا کہ الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے، اس کی جڑ ہے۔ جس بندے کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ گیا وہ بندہ زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ جس بندے کو یہ بات یقین کے ساتھ اس کے دل میں بیٹھ گئی کہ مجھے اپنی حاجت، مجھے اپنا مسئلہ، اپنی پریشانی اللہ سے کیسے مانگنی ہے، اس کا حل کیسے مانگنا ہے، جس کو یہ بات پتہ چل گئی اس کے مسئلے حل ہیں۔ اور اللہ بھی کہتا ہے اے میرے بندے مجھ سے مانگو، اور ایک آیت میں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ ایک آیت میں کہا امن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کہ کوئی آدمی مجبور ہو جائے، پریشان ہو جائے، جب وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اللہ اس کی پکار سنتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے ایک شکوہ کیا کہ جب انسان پر ہم اپنی نعمتیں بیچتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، یہ اپنا رخ پھیر دیتا ہے، اس موقع پر اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ خوشحالی میں بھی مجھ سے مانگو، اور حدیث شریف میں جو بندہ مجھے خوشحالی میں یاد کرتا ہے میں اس کی بدحالی میں اسے نہیں بھولتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعائیں پریشانیوں میں ہی کرتے ہیں، مصیبت آتی ہے تب اللہ کے آگے اپنی حاجات رکھتے ہیں، حالانکہ دعا ہر وقت کرنی چاہیے، ہر آن ہر گھڑی اللہ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ خالق میں اور مخلوق کے مانگنے میں فرق ہے۔ انسان مخلوق سے، لوگوں سے مانگتا ہے تو ایک دفعہ مانگے گا، دوبارہ مانگتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوگی کہ یہ مجھے منع نہ کر دے، اور تیسری دفعہ تو وہ سامنے والا منع کر دے گا کہ آئندہ میرے ہاں نہ آؤ۔ اللہ کا معاملہ عجیب ہے، خالق کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ خالق کہتا ہے مجھ سے بار بار مانگو، مجھ سے ہر چیز مانگو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس پر غصہ آتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا۔ مخلوق کے اور خالق کے مانگنے میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ مخلوق کے در پر انسان جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ دن کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، اس کے آرام کا وقت تو نہیں ہوگا، کہیں یہ سو نہ رہا ہو، رات کے وقت نہیں جا سکتا کہ اندھیرا ہے، رات کے وقت آرام کر رہا ہوگا۔ خالق کا معاملہ اس کے برعکس ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ دن ہو وہ رات ہو، ہر وقت اس اللہ کے آگے یہ مانگ سکتا ہے۔ بندہ اپنے خالق سے مانگے، اور یاد رکھیے کبھی کبھی شیطان انسان کے دل میں ایک بات کو لاتا ہے کہ ہم تو ویسے ہی گناہگار ہیں، ہماری کون سی دعائیں قبول ہونی ہے، لہٰذا اسی بات کو لے کر وہ دعائیں نہیں مانگتے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کو لے کر آپ دعا مت چھوڑو کہ اللہ نے مخلوق میں سب سے برے شخص، سب سے برا وہ جس کائنات کا سب سے برا ابلیس، اللہ نے اس کی بھی دعا کو قبول کیا کہ جب اس نے کہا رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت عطا فرما، قال فانک من المنظرین، اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت مل گئی۔ تو جب اللہ نے سب سے برے شخص اپنی خلقت میں ابلیس کی اس دعا کو قبول کیا تو اللہ ہماری دعا کو قبول کیوں نہیں کرے گا؟ یہ شیطان ہمارے دلوں کے اندر یہ بات ڈالتا ہے، اور اس لیے ڈالتا ہے تاکہ ہم اللہ سے نہ مانگیں، تاکہ ہم دعا نہ کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی معزز عمل نہیں، اللہ کو سب عملوں میں سب سے زیادہ معزز عمل اللہ کے یہاں وہ دعا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الدعاء ينفع مما نزل وينفع مما لم ينزل، دعا ہر اس کام کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے
کہ جو مصیبت نازل ہو چکی ہے آپ نے دعا کی، فائدہ ہو گیا، جو نازل نہیں بھی ہوئی اس کے لیے بھی فائدہ ہوا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جو مصیبت نازل نہیں ہوئی وہ تو سمجھ آتی ہے کہ آپ نے دعا کی، جو نازل ہو چکی ہے اس کے لیے دعا کیا فائدہ دیتی ہے؟ علماء نے اس کا جواب یہ دیا، اس کے لیے فائدہ یہ دیتی ہے کہ جب انسان کے لیے مصیبت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اور مصیبت آسمان سے آنے والی ہوتی ہے، یہ یہاں سے دعا کرتا ہے، دعا کرنے کے بعد یہ دعا اس کی آسمان کی طرف جاتی ہے، اس مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ الدعاء ينفع مما نزل، جس مصیبت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ جیسے تلاوت کا مہینہ ہے، جیسے تراویح کا مہینہ ہے، جیسے یہ ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، ایسے ہی یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم اللہ سے دعائیں مانگے، اس مہینے میں کثرت سے اللہ سے مانگے، اور مانگنا بھی ہمیں آتا ہو۔ کیسے مانگنا چاہیے؟ دعا کے آداب کیا ہے، دعا کا طریقہ کیا ہے، یہ ہمیں پتہ ہو۔ ظاہر ہے جب تک ہمیں یہ بات علم میں نہ ہو تو کیسے ہم اللہ سے مانگیں گے؟ اور یاد رکھیے دعا دل سے مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے، اور دعا کے اندر اگر عاجزی نہ ہو، دعا کے اندر اگر اپنے آپ کو، اپنی کمزوری کو بیان کردہ نہ ہو تو پھر تو وہ دعا نہ ہوئی، پھر تو وہ آرڈر ہوا۔ جیسے بعض لوگ دعا کرتے ہیں اللہ میرا یہ کام کر دے، اللہ میرا یہ کام کر دے۔ کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کو پڑھیے، ان کا ترجمہ پڑھیے کہ جب آپ مکہ مکرمہ کے لوگوں سے تنگ آ کر طائف پہنچتے ہیں اور طائف کے لوگ آپ کے پیچھے بچے لگاتے ہیں اور آپ کو لہو لہان کرتے ہیں، اس موقع پر ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کے نبی کیسی دعا مانگ رہے ہیں، کیسی اپنی کمزوری کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی طاقت کی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، میرے بس میں اتنا ہی ہے۔ اپنی عاجزی، اپنی کمزوری بیان کرنی چاہیے۔ دعا تو عاجزی کا نام ہے، دعا تو آرڈر کا نام نہیں ہے کہ اللہ مجھے یہ مال دے دے یا اللہ مجھے یہ گاڑی دے دے، نہیں، اپنی عاجزی بتائیں، اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ میں عاجز ہوں، میں بے بس ہوں، میرے بس میں اتنا ہی ہے، اللہ تیرے بس میں تو اس سے بھی زیادہ ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، یہ عاجزی ہونی چاہیے۔ حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا تو اس نے ایک نابینا شخص کو دیکھا اور وہ غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں مانگ رہا تھا کہ اے اللہ میری بینائی لوٹا دے۔ حجاج بن یوسف اس کا ظلم بہت مشہور تھا، اور ایک طرف اچھے کام بھی ہے، قرآن پر یہ جو اعراب زبر زیر ہے یہ حجاج بن یوسف نے لگایا ہے، لیکن دوسری طرف ظالم بھی بہت تھا، بہت سارے صحابہ کو، بہت سارے نیک لوگوں کو شہید کیا۔ تو حجاج بن یوسف گزرتے ہوئے اس نابینا کے پاس جب پہنچا تو اس سے سلام کیا اور کہا کہ مجھے جانتے ہو کون ہوں؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا میں حجاج ہوں، اور کہا کہ میرا طواف کا پہلا چکر شروع ہو چکا ہے، اور 7 چکر ہونے سے پہلے اگر تیری بینائی نہ آئی تو میں تیری گردن اڑاؤں گا۔ اب ظاہر ہے اس نابینا کو اپنی آنکھوں کی پہلی پڑی تھی، اب تو اپنی جان کی بھی پڑ گئی، اور جب اپنی جان کی پڑی تو اس نے زار و قطار دل سے اور خشوع خضوع سے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ حجاج اپنا طواف کر رہا ہے، طواف کرتے کرتے 7ویں چکر پہ پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد جیسے ہی اس نابینا کے قریب آتا ہے، یہ نابینا اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ اس کی بینائی لوٹا دیتا ہے۔ تو حجاج اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہ جس طرح پہلے مانگ رہا تھا اگر یہ ساری زندگی مانگتا رہتا تو اس کی بینائی نہیں آنے والی تھی۔ کہا کہ اب اس نے چونکہ تڑپ کے ساتھ مانگا، اور جس تڑپ سے اب اس نے مانگا تو مجھے بھی یقین تھا کہ یہ تڑپ سے مانگے گا تو آئیں گی، تو کہا دیکھو اب اس کی بینائی واپس آ گئی۔ ہمارے ساتھ ایک 2017 میں ایک فیملی تھی، اور وہ فیملی حج میں آئی ہوئی تھی، اور وہ ایک حج کی بھی نیت تھی اور اس نیت کے ساتھ بھی آئی تھی کہ ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ ہمیں صاحب اولاد بنا دے۔ ان کی اولاد نہیں تھی، تقریباً 11 سال سے اولاد نہیں تھی، اور ان کے بقول کہ ہمیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہاری اولاد ہونا مشکل ہے، ممکن نہیں۔ تو وہ ہر ایک سے ملتے تھے اور کہتے تھے ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارا بچہ ہو جائے، صاحب اولاد ہو جائے۔ جس سے ملتے تھے اس سے دعاؤں کی یہ درخواست کرتے تھے ہمارے لیے دعا کرنا، ہماری اولاد ہو جائے۔ تو ساتھیوں نے دیکھا کہ عرفات کے میدان میں اس میاں بیوی نے اللہ سے مانگنا شروع کیا، اور گھنٹوں تک اللہ کے آگے رونا دھونا شروع کیا۔ اللہ کے آگے اتنا روئے کہ جب ہم واپس آئے تو 3-4 مہینے بعد وہ بتانے لگے کہ میری بیوی امید سے ہو چکی ہے، اور وہ ڈاکٹر بھی حیران ہے کہ یہ کیسے امید سے ہوئی، اور کہنے لگے کہ ہمیں اپنی ان دعاؤں پر پورا یقین ہے جو عرفات کے میدان میں ہم نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے انہی دعاؤں کی بدولت ہمیں صاحب اولاد بنایا۔ آج 3 بچوں کے وہ ماں باپ ہیں۔ یہ اللہ کے آگے جب بندہ دل سے مانگتا ہے وہ اللہ دل سے کی ہوئی دعاؤں کو پھر قبول کرتا ہے۔
ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب تو دعاؤں کو سننے والا ہے، میرا رب تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ایک ہے دعائیں کرنا اور ایک ہے کسی کی دعائیں لینا، دونوں میں فرق ہے۔ کسی سے دعاؤں کی درخواست بھی کرنی چاہیے۔ حضرات صحابہ اکرام میں 3 صحابہ ہیں جن کے نام عبداللہ سے شروع ہوتے ہیں، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں نوجوانوں کے لیے رات میں دعائیں کرتے تھے، آپ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور آپ کی دعا کی برکت سے عبداللہ بن مسعود یہ فقیہ الامہ بنے، عبداللہ بن عمر فقیہ المحدثین بنے، عبداللہ بن عباس فقیہ المفسرین بنے۔ آپ کی دعاؤں کی برکت سے آپ خود فرماتے تھے میں ان تینوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ تو ایک ہے دعائیں کرنا، ایک ہے دعائیں لینا۔ دعائیں لینا الگ چیز ہے، اور دوسرے نمبر پر دعاؤں کی درخواست کرنا بھی سنت ہے۔ بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرے کے سفر پہ جا رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے آئے، سلام کیا، آپ سے اجازت مانگی، رخصت مانگی کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، ولا تنسانا فی دعائکم، ہمیں اپنی دعاؤں میں مت بھولنا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یعنی دعا کی درخواست کرنا بھی سنت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کے گھر جاتا ہے تو اس سے درخواست کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب وہ اللہ کے گھر جائے گا ایک مقدس مقام پر جائے گا، ایک ایسی جگہ پر جائے گا جہاں ہر مقام پر قبولیت کے گھڑیاں ہیں، قبولیت کے مکانات ہیں، تو آپ اس سے دعا کی درخواست بھی کر سکتے ہیں۔ بھائی ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں بھولنا نہیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور چوتھے نمبر پر کبھی کبھی اللہ کسی کو مستجاب الدعوات بناتا ہے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب کیا ہے کہ کبھی کبھی اللہ ایک بندے کو ایک ایسا مقام عطا کرتا ہے کہ وہ جس وقت دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، یعنی مستجاب الدعوات۔ اور اس کا وظیفہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے آپ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میں دعا مانگوں اور اللہ میری دعا قبول کر لے، مجھے کوئی عمل بتلائیے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا یہ عمل کرو یہ عمل کرو، نہیں، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ آپ نے فرمایا یا سعد اطب مطعمتک تکن مستجابہ، اے سعد اپنے کھانے کو حلال کر لو، اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اس پیٹ میں آنے والا لقمہ اگر وہ حرام کا ہوگا تو آپ بیت اللہ کے اندر بھی ہو اللہ دعا قبول نہیں کرے گا، اس پیٹ میں آنے والا لقمہ حلال کا ہوگا تو اللہ دعا قبول کرے گا۔ حلال کی برکت ہے، حرام کی نحوست ہے، یہ ہمیں سمجھنی چاہیے۔ حلال کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے، حلال کے اندر اللہ نے اثر رکھا ہے، حرام کے اندر نحوست رکھی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد کا وقت آیا کہ اس دارالعلوم کی بنیاد کس سے کروائی جائے، ظاہر ہے ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کسی بڑے عالم کو بلائیں، بڑے پیر کو بلائیں، اللہ والے کو بلائیں۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا کہ جو کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، کہ جس کا مدرسے اور مسجد سے دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، ایک عام سا آدمی تھا اور اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کیا کرتا تھا، اور اس کا انتخاب کیا اور اسے بلایا، اس کے ہاتھ سے اس مدرسے کا آغاز کیا۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو کھیتی باڑی کرنے والا ایک عام سا شخص تھا، وہ ہر سال استادوں کی جو ہے وہ ایک دعوت کرتا تھا، اور ہر سال اپنے پیسوں میں سے رقم بچاتے بچاتے ایک وقت آتا جب کوئی رقم اکٹھی ہو جاتی تو ہم استاذ بھی اس کی دعوت کا پورا سال انتظار کرتے تھے۔ کس لیے کرتے تھے؟ کہا کہ جب ہم اس کے گھر کھانے پہ جاتے ہیں اور اس کے یہاں کھانے پہ جانے کے بعد جب ہم اس کے یہاں کھانا کھا لیتے تھے تو ہمیں 6 مہینے تک تہجد نصیب ہوتی تھی، اتنا اس کھانے کے اندر لذت، اتنا اس کھانے کے اندر چونکہ حلال کا تھا اس کے اندر اتنا اثر ہوتا تھا کہ 6 مہینے تک جو ہے وہ ہم پھر تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے، ہم اس شخص کے اس کھانے کا انتظار کرتے تھے۔ یہ پیٹ میں جب انسان کا لقمہ جس انداز سے آپ نے کمایا ہوتا ہے جب وہ جاتا ہے تو وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ فلاں انجیکشن نے اثر کیا، اس کی وجہ سے بخار کم ہوا، یہ آپ کے پیٹ کے اندر جانے والا یہ بھی اثر دکھاتا ہے۔ اگر یہ حلال کا ہوتا ہے تو اس کا اثر اپنا ہوتا ہے، اگر حرام کا ہوتا ہے تو اس کا اثر برا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ہر دعا قبول ہو جائے تو تو اپنے کھانے کو حلال کر لے، اللہ تیری ہر دعا کو قبول کرے گا۔ اس دعا کے آداب ہے، 4 شرائط جس دعا میں ہوں گی اللہ وہ دعا قبول کرے گا۔ کتنی شرائط ہیں؟ 4 شرائط۔ نمبر 1، دعا کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اللہ کی تعریف کی جائے۔ اے اللہ اس آسمان زمین کو بنانے والی ذات تیری ہے، اے اللہ درختوں کو بنانے والی ذات تیری ہے، چاند سورج ستاروں کو تو نے پیدا کیا، پہاڑوں کو تو نے پیدا کیا،
اس سمندروں کو تو نے بنایا۔ اللہ کی حمد و ثنا ظاہر ہے، جب آپ بار بار تعریف کرتے رہیں گے آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ جمع ہوتا رہے گا، آپ کے پاس جو ہے وہ مختلف قسم کے الفاظ آئیں گے۔ دعا کا پہلا شرط یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا سے دعا کا آغاز کیا جائے۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد نمبر 2 اپنی عاجزی کا اظہار کیا جائے دعا کے اندر کہ اے اللہ میں عاجز ہوں، اے اللہ میں کمزور ہوں، اے اللہ میں گناہگار ہوں، اے اللہ میں بے بس ہوں، اے اللہ میری طاقت نہیں، اے اللہ میرے اندر جو ہے وہ اتنا صبر نہیں۔ اپنی عاجزی کا اظہار کیا جائے، یہ دوسری دعا کی شرط ہے۔ دعا کی تیسری شرط، اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجت مانگی جائے، اللہ سے اس کے بعد اپنی حاجت رکھی جائے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اے اللہ میری یہ پریشانی ہے، اس پریشانی کو مجھ سے دور کر دیں۔ دعا کی چوتھی شرط، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے۔ جس دعا کے آخر میں درود شریف نہ ہو، یہ دعا بھی آسمان اور زمین کے درمیان لٹک جاتی ہے، اور جس دعا کے آخر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے یہ دعا فوراً اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو بھی آپ دیکھیے، وہ اسی ترتیب سے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک بھی ہے۔ اس کے بعد اپنی عاجزی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اپنی حاجت مانگیں، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ یہی سورہ فاتحہ ہے، یہ انہی شرائط کے ساتھ ہے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر اس کے بعد اپنی عاجزی، پھر اس کے بعد اپنے لیے جو مسائل ہیں وہ مانگنا، پھر آخر میں چوتھے نمبر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا۔ اس انداز سے اگر دعا ہوگی تو اللہ اس انداز سے کی ہوئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور انتہائی گناہگار، بد کردار، وہ کسی گاؤں دیہات میں رہا کرتا تھا، اور گاؤں دیہات والے اس کی اس کرتوتوں سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ آخر ایک دن گاؤں والوں نے مشورہ کیا کہ اب اگر اس نے کچھ کیا تو اسے گاؤں سے نکال دیا جائے، یہ ہماری گاؤں کو، ہم سب کو بدنام کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ چونکہ اپنے عمل اور اپنے اس کام کے اندر لگا ہوتا تھا تو اس نے دوبارہ کر دیا۔ اب گاؤں والوں نے مشورہ کر کے سب نے یہ طے کیا کہ اس کو اس گاؤں سے نکال دیں، اس کو اس گاؤں سے نکال دیا۔ وہ نکالنے کے بعد چلتا رہا اور جانے کے بعد ایک ایسے مقام پر پہنچا جو بظاہر ایک جنگل سا تھا، اور جہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ وہاں پر اپنے لیے کوشش کرنے لگا، آخر بیمار ہوا، اور بیمار ہونے کے بعد ایک درخت پر آ کر اس نے ٹیک لگایا، اور اسے موت کے آثار نظر آنے لگے کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں، اب میں جانے والا ہوں۔ اس نے اس موقع پر اللہ کو پکارا، اور اس موقع پر اللہ کو کیسا عجیب اس نے پکارا کہ وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ میرا ایک بندہ، میرے بندوں میں سے میرا ایک بندہ وہ فوت ہو چکا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا انتظام کرو، اور اس کی نماز جنازہ کے لیے اعلان کر دو کہ جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اللہ اس کی بھی بخشش کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد اس شخص کو اٹھوایا، اور جب قریب کے گاؤں والوں کو بتایا، انہوں نے کہا تو ہمارے گاؤں کا بندہ ہے اور ہم نے اسے نکالا ہے، یہ بد کردار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کہا اللہ کی جانب سے یہ اعلان ہے جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ یہ اتنا گناہگار بد کردار یہ گاؤں کے لوگ کہہ رہے ہیں، اور آپ نے کہا جو اس کی جنازہ میں بھی شریک ہوگا اللہ اس کی مغفرت کرے گا۔ تو کہا اے موسیٰ، جس وقت اسے نکالا اور جس وقت یہ ایک تنہائی اس نے محسوس کی، جس وقت اس پر موت کے آثار نظر آنے لگے، تو اے موسیٰ اس نے دائیں دیکھا، اس نے بائیں دیکھا، اور پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر اے موسیٰ اس نے مجھے پکارا، میری رحمت جوش میں آئی۔ اس نے کہا اے اللہ اگر مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری شان میں کمی آتی ہے، مجھے اس بات کا پتہ چل جائے تو مجھے جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے تیری شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اے موسیٰ جس موقع پر جس لمحے یہ مجھے پکار رہا تھا میری رحمت اتنی جوش میں آئی، اگر یہ ساری دنیا کے انسانوں کی مغفرت بھی مجھ سے مانگتا میں اس موقع پر ساری دنیا کے انسانوں کی بخشش کر دیتا۔ جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے اللہ کے ہاں جو ہے وہ دیر نہیں، بندہ ایک رب کے قریب ایک قدم اٹھاتا ہے وہ اللہ اس کے قریب 10 قدم اٹھاتا ہے، بندہ ایک بالش وہ اللہ 20 قدم اس کے قریب آتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے اپنے رب کو پکارے، دعا کو ان کے آداب کے ساتھ جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور ہر وقت ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ یہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے جو ہے وہ اپنی حاجتیں پوری کرنے کا مہینہ ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جو بندہ 27 مرتبہ روزانہ تمام مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اللہ اس بندے کی ہوئی دعاؤں کو بھی پھر قبول کرتا ہے۔ روزانہ 27 مرتبہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، سارے مومنوں کے لیے آپ جو ہے وہ دعائیں کیا کریں۔ اللہ کریم ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔